تمام دوست احباب نوجوانوں اور بچوں کو السلام علیکم۔ یہ سیشن ہمارے پچھلے 2 سیشن کی ہی کنٹینیوشن ہے، جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں اور کیسے اچیو کریں۔ یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، اور میں ناظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو مزید اس کو چیزوں کو کھولا جائے، اور ان کے جو 4 سوال تھے ہمارے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہ کیوں رہ رہے ہیں، وہ سب چیز جو دوسروں کے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اور کیا چیز ہم مس کر رہے ہیں، نالج، مختلف چیزیں۔ یہ 4 سوال تھے جو ہماری زندگی میں تھے اور ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ناظم صاحب اس کو روشنی ڈالیں۔ تھینک یو شاہد صاحب۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں نے ان سوالوں پہ کچھ وقت لگایا ہوگا۔ دیکھیے، ان سیشنز کا آپ کو فائدہ تبھی ہوگا جب جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جن کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیں اور ان پہ غور کریں۔ جو سوال میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے میں نے کہا کہ ان کے اوپر تھوڑا سوچ بچار کریں، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے میرے وہ کوشچنز تھے، ان میں 2 چیزیں تھیں جو کہ آپ کے پریزنٹ سٹیٹس کو چیلنج کر رہی ہیں، اور وہ کوشچنز میں واٹ اینڈ وائی۔ واٹ از دیٹ آئی مسنگ ان مائی لائف؟ Why am I missing what others people have in their life؟ میری زندگی میں وہ کیا کچھ نہیں ہے جو دوسروں میں ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، یہ کوشچن ہے۔ What is I'm missing؟ تو جب آپ یہ اپنے آپ سے سوال اپنے آپ کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ what is there you don't have، then دوسرا سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ why am I not having what I can have؟ تو یہ 2 سوال جو ہیں what and why، آپ کو کافی سیشنز اپنے آپ سے کرنے پڑیں گے۔ آپ کو اکیلے بیٹھ کر اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، آپ کو کنٹینیوس سیشن کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان کے جواب تلاش کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سوال آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ٹولز پرووائڈ کر سکتے ہیں، حل آپ ہی نے تلاش کرنا ہے، ہم آپ کو ان کے جوابات نہیں دے سکتے۔ There is a possibility کہ جب آپ ان سوالوں پہ غور کریں تو you get depressed، کیونکہ ان کے جواب آسان نہیں۔ آپ نے ایسی ایکسرسائز سے گھبرانا نہیں، اور اپنے آپ کو جس طریقے سے لوہا آگ میں جل کر کندن ہو جاتا ہے، جی، کنٹینیوسلی آپ کو تپش سے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو آپ کو یہی ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ سوال جو آپ کو میں نے پچھلے سیشن میں چھوڑے تھے، ان کے اوپر آپ کچھ وقت گزاریں، اور جب تک ان سوالات کے آپ جواب نہیں پائیں گے، آپ آگے نہیں چل سکیں گے۔ ناظر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ جو ایک لوہے والی آپ نے چھوٹی سی بیان کر دی درمیان میں مثال، تو کچھ ہمارے دوست اور نوجوان یہ نہ سمجھے کہ میں بار بار علامہ اقبال کو کیوں کوٹ کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا شاعر اور فلاسفر اقبال کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی میرا، میں بالکل 100% اس بات پہ اپنے آپ کو میں کنونسڈ ہوں کہ اس سے بڑا شاعر اور فلاسفر جس نے بہت کام کیا نوجوانوں کے اوپر، وہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ شاید آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ تو کیا خوبصورت اس نے ایک شعر کہا، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کے اندر یہ آگ لگ جائے تو آپ کو اپنی منزل آسمانوں پہ نظر آئے گی۔ بے شک، بے شک۔ جی ناظم صاحب۔ شاید صاحب یہ جو سوالات ہیں،
ضروری نہیں کہ یہ جو سوال جو میں نے کہے ہیں آپ انہیں پہ غور کریں، بلکہ اور آپ کے دماغ میں اور بہت سارے سوالات اٹھیں گے. یہ دراصل چنگاریاں ہیں. یہ ایک دفعہ چنگاری لگ جائے الٹیمیٹلی اٹ ول کنورٹ انٹو اے فائر. اور یہ جتنی بڑی فائر ہوگی اتنی ہی آپ کی ڈیزائر، چاہت، خواہش بڑھے گی. غور کیجئے گا کہ جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ یہ آگ لگنی ضروری ہے، کیونکہ اس آگ کو الٹیمیٹلی آپ نے ایک ڈیزائر میں کنورٹ کرنا ہے، ڈیزائر ٹو چینج یور انوائرمنٹ. اور اگر یہ ڈیزائر نہیں ہوگی تو آپ کے دماغ میں رستے اور نہیں نکلیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے جتنے اپنے آپ کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. سو دا کوشچن از bigger the fire, greater the desire, and greater the desire, quicker the change. کیونکہ جتنی آگ تیز ہے اتنی تپش تیز ہوگی، اور جتنی تپش تیز ہوگی اتنی چاہت اور ڈیزائر آپ کی زیادہ ہوگی، اور اتنی تیزی سے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکو گے. صحیح بات. کیونکہ اکثر ویک ڈیزائرز جو ہیں وہ کنورٹ ہوتی ہیں ویک ریزلٹس میں. اسٹرانگ ڈیزائرز ریزلٹ ان اسٹرانگ ریزلٹس. لہذا آج سے میرے نوجوان جو ہم کو دیکھ رہے ہیں اپنے میں وہ چاہت پیدا کریں، وہ ڈیزائر پیدا کریں، وہ آگ اپنے اندر جلائیں جو کہ ان کو ایک جیسے عقاب کی بات کی تھی کہ اونچا اڑانے کے لیے وہ ان کی ڈیزائر ہو، اور یہی تپش جو ہے ان کو اس ڈیزائر کا اضافہ کرے تاکہ وہ زندگی میں اور دوسری بلندیوں پہ جا سکے. یہ آگ آپ کی زندگی میں تبھی ممکن ہے جب تک آپ میرا وہی بیسک کوشچن پرپز آف لائف کو تلاش نہیں کریں گے، ڈیفائن نہیں کریں گے، اینڈ یو ڈونٹ اسٹارٹ لیونگ آن دا پرپز آف لائف. ہماری زندگی میں بہت ساری ایگزامپلس ہیں آج کے دور میں بھی جہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا، یہ ان کے ذہن میں یہ تھاٹ آیا، وائی می، وائی آئی ایم living the life I do not want to live. میں یہ زندگی کیوں گزار رہا ہوں جو میں گزارنی نہیں چاہتا. اور جب یہ سوال اس میں کنورٹ ہو جائے کہ I am not going to live the life I am living, I want to break the shackles of poverty, میں غربت کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا سوال ہماری قوم کے لیے، ہماری ینگر جنریشن کے لیے ہے کہ غربت میں سے کیسے نکلنا. غربت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے ینگسٹرز، ہمارے ایڈلٹس ایون کو اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. اور جب تک وہ خود کو اپنی غربت کے اس انوائرمنٹ میں اس زنجیروں کو توڑیں گے نہیں، اس سے باہر نہیں آئیں گے، وہ غربت سے کبھی چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے. میں آپ سے ایک ریئل لائف سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہانی ہے ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی کی، اور اس بچی کا نام ہے برینا ندیم. آئی ایم شیور کہ آپ نے اس بچی کو ٹی وی پہ بہت دیکھا ہوگا. یہ وہ بچی ہے جو ایک غریب گھرانے سے ہے اور جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنی زندگی کی خواہشات کو پورا کر سکے. اس بچی نے اپنے آپ میں یہ ڈسکور کیا کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے اور وہ بہت اچھا گا سکتی ہے. لہذا گانے کو سیکھنے کے لیے اس نے سوچا کہ میں ایک ہارمونیم خریدتی ہوں. جب وہ مارکیٹ میں ہارمونیم لینے کے لیے گئی تو اس کی قیمت تھی 50,000 روپے جو اس کے پاس نہیں تھے. لیکن اس بچی کے اندر جو آگ جل رہی تھی وہ اتنی تیز تھی کہ اس کی خواہشات کو وہ ختم نہیں کر سکتی تھی. لہذا اس نے نئی راہ تلاش کی، اور وہ اس طرح کہ اس نے
اپنے سیلولر فون کے اوپر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کیا جو کہ ہارمونیم کا ایپ تھا، اور وہ ہارمونیم کی پریکٹس اپنے سیلولر فون پہ کر کے اس نے ایک گانا تیار کیا. پھر اس نے یہ گانا اپلوڈ کیا جو وائرل ہو گیا، اور اس کے بعد اس بچی کے لیے پاورٹی واز ناٹ اے پرابلم، منی واز ناٹ اے پرابلم. اس کا گانا اتنا ہٹ ہوا کہ لوگوں نے اس کو پیسوں کی آفر کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بچی کے اندر، ذہن کے اندر جو پرپز ذہن میں اس نے، جو کہ اس نے کبھی ایکسپریس نہیں کیا، surely I believe اتنا بڑا پرپز اور اتنا کلیئر پرپز ہے کہ اس نے فوراً اپنی غربت کو دیکھتے ہوئے اپنے گانوں کو بیچا نہیں، اس نے اپنے رائٹس کسی کو دیے نہیں، اور آج وہ اپنی اسی خودی کو تلاش کر کے اپنے پرپز کو آگے بڑھا رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کہانی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کیسے غربت کی لکیروں سے اپنے آپ کو اوپر نکال سکتے ہیں. آپ نے ایک واقعہ کوٹ کیا سبرینا کا، تو مجھے اپنے کالج لائف کا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں پڑھتا تھا. ان دنوں ہمیں کسی نے کہا، جیسے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل میں داخلہ لیا تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بنیں. تو میرے کلاس فیلو تو ایک لڑکا ہوتا تھا، اس کا والد ایک تندور پہ روٹیاں لگانے والا تھا. تو جب فائنل ایئر کا ایڈمیشن جانا تھا تو اس کے بعد پیسے نہیں تھے. تو ہم ایک دو دوستوں نے مل کے کہا کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا داخلہ بھیجنا چاہیے، بیکاز وہ ہمارے اس کلاس کا ون آف دا بریلینٹ گائے ہی واز. تو ہم مل کے اس کے فادر کے پاس گئے تندور پہ جہاں وہ روٹیاں لگاتا تھا. تو ہم نے اسے کہا کہ آپ نے بچے کا داخلہ نہیں دیا، تو ہم نے شیئر کیا ہے کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور اس کا داخلہ بھیج دیں. تو اس کے والد نے کیا کمال بات کہی. اس نے کہا کہ میرا بچہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو میری اس کمائی میں سے بنے گا جو میں تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہوں. آج اگر میں یہ پیسے لے کے داخلہ بھیجوں گا تو یہ ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکے گا. اور آج وہ ایک بہت بڑا پروفیسر ہے امریکہ میں، کارڈیالوجسٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ ان دنوں مجھے تو خاص اور میرا کوئی اتنا فیورٹ سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا اردو، اور مجھے اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اقبال نے کیا کہا اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تندور والے کو پتہ تھا کہ شاید کہ اقبال نے اس کے اوپر کیا کہا. حکیمی میں مسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہائی خودی کی. یعنی اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اس کی خودی کا سودا نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ناظم صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بچے کو اور نوجوان کو یہ سبق دینا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر، جیسے ناظم صاحب نے کہا، وہ آگ لگائے اور وہ سمجھے کہ اقبال نے خودی کا لفظ کیوں استعمال کیا اور اس کا مطلب کیا ہے. یہ آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے جس کو ہم صرف شعر کی حد تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جی ناظم صاحب. بے شک. ابھی تک ہم نے دو چیزوں پہ فوکس کیا ہے، واٹ اینڈ وائی آف پرپز. اب اگلے سیشن میں ہم فوکس کریں گے ہاؤ ٹو لیو ود اے پرپز. لیکن ہاؤ ٹو لیو ود اے پرپز کے لیے آپ کا واٹ اینڈ وائی جاننا ضروری ہے. لہذا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے پرپز آف لائف کو میٹیریلائز کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو. تھینک یو. جی تو خواتین حضرات انشاءاللہ ملیں گے سیشن 4 میں. تب تک لیے اجازت تمام دوست احباب، نوجوانوں کو اور بچوں کو. السلام علیکم.